پاکستان آیا تھا ہمارے یہاں لوگوں سے مل کے، خود صدر صاحب سے 2 دفعہ اس کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد وہ جب لندن گیا ہے تو پھر مشرف صاحب سے ملا ہے وہ، یعنی ہماری یہاں کی میٹنگ کے بعد مشرف لندن میں ملا ہے وہ. مشرف کو اس نے کوٹ کیا ہے، کچھ نازیبا الفاظ صدر مشرف کے ہمارے صدر کے بارے میں انہوں نے کہے. اب یہ بات آپ ذرا پوچھیں، اور مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ بات، کیونکہ میری بھی سیمور ہرش میرے پاس بھی آئے تھے جب اپنی رپورٹ کر رہے تھے، وہ بعد میں واپس واشنگٹن آ گئے تھے، میں وہی تھا. تو انہوں نے یہ مجھے بھی بتایا تھا، مشرف صاحب نے کہا کہ جی صدر زرداری جو ہے وہ ہی از ناٹ اے پیٹریوٹ. یہ بات کہنا کسی ایک صدر کے لیے، ایک ایسے لیڈر کے بارے میں جس کو کہ وہ پورا پولیٹیکل سیٹ اپ میں انڈکٹ کر کے، این آر او کر کے، سب کچھ کر کے پاور ہینڈ اوور کی انہوں نے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ہی از ناٹ اے پیٹریوٹ، یہ بڑی ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ بات ہے جو کوٹ کی ہے سیمور ہرش نے. کیوں انہوں نے یہ بات کہی، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا شاہین صاحب تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو. کچھ عرصے پہلے ایک نشست سیمور ہرش، آپ اور میں شاید ایک ساتھ تھے، جی بالکل تھے، اور ڈیو پونٹ سرکل واشنگٹن میں ہم نے شاید ایک برنچ کیا تھا سنڈے کا. اس وقت آپ کو شاید یاد ہو کہ وہ کچھ زرداری صاحب کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو کچھ معلومات، میں وہ نہیں بتانا چاہ رہا یہاں پہ، میں آپ سے چاہوں گا آپ کہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی سینسیٹیو باتیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب نے ان سے کہیں. میں درست کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہی باتیں جو مجھ سے کہی تھی انہوں نے، جو آپ بھی شاید اس وقت موجود تھے، اور الگ سے بھی میرے گھر کے آ کے بھی اس نے کہی تھی، وہی باتیں میرا خیال ہے انہوں نے مشرف کے سامنے کہی ہوں گی، جس کے ریئیکشن میں مشرف نے کہا ہوگا کہ ہی از ناٹ اے پیٹریوٹ. دیکھیے یہ تو خود اس نے لکھا ہے کہ زرداری صاحب سے اس کی ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد اس کو دوبارہ لنچ ڈنر پہ بلایا گیا اور دوبارہ ملاقات ہوئی. یہ تو سیمور ہرش نے اپنی سٹوری میں لکھا ہے. اب 3-4 گھنٹے اگر بات چیت ہوئی ہے، اور وہ جو سٹوری میں زرداری صاحب کے الفاظ کوٹ کیے گئے ہیں وہ 3-4 پیراگراف، 5 پیراگراف ہے زیادہ سے زیادہ. اب باقی باتیں جو ہوئی ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں سیمور جو ہے وہ تعریف نہیں کر رہا زرداری صاحب کی، بلکہ اس نے بھی ذرا تھوڑی سی برائی ہی کی ہے زرداری صاحب کی بظاہر. ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں، ہم جرنلسٹ جب بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور ہم انٹرویو کرنے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ کہتا ہے جی آن دی ریکارڈ ہے، یہ آپ مجھے کوٹ کر کے دے دیجیے. بے شمار باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ کہتا ہے جی یہ آف دی ریکارڈ ہے. اکثر وہ باتیں جو ہوتی ہیں ہم لوگ خود چھاپتے ہیں کہ جی ہم اس کو نام نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کریڈیبل سورسز کے ذریعے یہ بات ہمیں پتہ چلی ہے. ہوتا وہی شخص ہے، تو انفارمیشن وہیں سے آ رہی ہوتی ہے. انفارمیشن تو وہی دے گا جس کو انفارمیشن کا پتہ ہو، جس کے پاس انفارمیشن ہو وہی دے سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں دے سکتا. تو یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ 80%، 70% جو سورسز کے تھرو خبریں چھپتی ہیں یا انفارمیشن چھپتی ہے، وہ سورسز وہی ہوتے ہیں جن سے انٹرویو کیا گیا ہے. تو یہ بات مجھے بالکل لگتی ہے کہ بہت سی باتیں اس سٹوری میں ایسی ہیں جو کہ جتنے لوگوں کو اس نے انٹرویو کیا ہے، چاہے وہ زرداری صاحب ہو، چاہے وہ مشرف صاحب ہو، چاہے وہ ان آئیڈینٹیفائڈ سورس ہو، چاہے وہ آئیڈینٹیفائڈ سورس ہو، وہ ملی انہی سورسز کے تھرو ہے. کوئی کوک اپ نہیں کی سیمور ہرش نے کوئی بات، یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. شاہین صاحب ایسا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہو دے کی. خواتین و حضرات، ادھر پاکستانی سیاست بھرپور ہنگامہ آرائی کے بعد اچانک خاموشی، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. کیا گزرے 2-3 روز سے گلگت بلتستان کے انتخابات اور بلوچستان پیکج کے حوالے سے چھڑی بحث کے نتیجے میں زرداری صاحب کے لیے وہ مسائل ٹل گئے جو اگلے چند دنوں میں طوفانوں کی طرح امڑتے چلے آ رہے ہیں؟ شاید نہیں، بلکہ اگلے چند روز میں جب عدالتیں اس ملک کی اہم ترین عہدوں پہ فائز شخصیات کے مستقبل کا تعین کرنے جا رہی ہیں، یہی وہ دن ہے جب امریکی صدر باراک حسین اوباما کو افغانستان کے حوالے سے اب وہاں اپنے سفیر اور فوجی کمانڈرز کے درمیان شدید اختلافات کا بھی سامنا ہے. فوجوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے یا کمی، اور فیصلے میں تاخیر اقوام عالم کے سامنے ان کی پوزیشن کمزور تر کر رہی ہے، خصوصاً جب وہ مشرق بعید اور اپنے عام ترین دورہ چین پہ ہیں. ظاہر ہے وہاں بھی افغانستان کا بڑھتا بحران ان کی گفتگو اور خیال و فکر پہ حاوی ہے. اور تبھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیمز جونز کے ہمارے ہاں دورے کے بعد اب رچرڈ ہولبرگ روس کی طرف جا رہے ہیں، جس سے
अफगान मसले की पेचीदगियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये भी वाज़ेह होने को है कि इस दौरान ज़ल्म खलीलज़ाद, जो कि जरदारी साहब के ज़ाती दोस्त हैं, पाकिस्तान तशरीफ क्यों लाए थे। और अब जबकि तमाम सियासी कुव्वतें वाज़ेह लकीरें खींच के एनआरओ पर अपनी पोजीशन ले चुकी, जरदारी साहब के सामने क्या ऑप्शंस बचे हैं, अगले चंद रोज फैसला कौन। और ये भी इत्तेफाक ही तस्वुर किया जाए कि जिस रोज एनआरओ दम तोड़ के अपना कुल्हाड़ा चलाएगा वो गालिबन हमारे यहाँ ईद कुर्बान के दिन होंगे। कौन किस तरह ईद कुर्बान की तैयारियों में मसरूफ, कौन कसाई का रूप धारता है और कौन जानवरों का। आईनी पेचीदगियों और कानूनी मोशगफियों पे एक बड़ी बहस का आगाज उस सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर सकता है जहां इस वक्त इस्लामाबाद हर किस्म के फार्मूलों की गुफ्तगू और सरगोशियों की जद में है। और आम तरीन सवाल वही कि क्या जरदारी साहब इस इंतहा को छूते बहरान से बच निकलेंगे या नहीं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।